بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رمضان کے ان دروس میں ایک اہم ترین مسئلہ وہ مسئلہ زکوٰۃ کا ہے۔ آج اور کل ان 2 دنوں کے اندر زکوٰۃ کے حوالے سے جو ضروری باتیں ہیں کہ کس کس مال پہ زکوٰۃ ہوتی ہے اور کب زکوٰۃ ہوتی ہے اور زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے اور زکوٰۃ کہاں ادا کی جائے گی، ان 4 باتوں کے بارے میں انشاءاللہ ضروری اور بنیادی تفصیلات عرض کروں گا۔ سب سے پہلے سمجھ لیجئے، اسلام نے زکوٰۃ کے نظام کو، صدقات کے نظام کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ خلفائے راشدین کے خطوط کو دیکھ لیں کہ خلفائے راشدین نے کئی جہاد اسلام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی رحلت کے بعد جو 5 بنیادی طور پر مسائل کھڑے ہوئے تھے، جس کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 لشکر الگ الگ بھیجے تھے۔ ان میں سے ایک لشکر خاص طور پہ اس کا تھا جو کہ منکرین زکوٰۃ تھے، جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے تھے۔ یعنی اس قدر اہم ترین فریضہ ہے، اس قدر اہم ترین ضرورت ہے کہ مالی نظام کسی بھی ملک کی، کسی بھی ادارے کی، کسی بھی گھر کی یا کسی بھی گھروندے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ اگر اس گھر میں پیسے نہیں ہیں تو اس گھر میں کسی کو نزلہ بھی لگ جائے گا تو سب پریشان ہو جائیں گے۔ کسی کے گھر میں مال نہیں ہے تو اس کے گھر کے اندر چاہے کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوگا تو سب کے لیے درد سر اور پریشانی کا باعث ہوگا۔ تو معاشی نظام یہ بہت اہم اور ضروری چیز ہے۔ اسلام نے اس معاشی نظام کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جہاں جہاں عبادت کا ذکر کیا وہاں اس نظام کا بھی ذکر کیا۔ اسلام کے اندر، قرآن کے اندر سب سے پہلی چیز ہے الذین یقیمون الصلاۃ، نماز عبادت کا ذکر کیا۔ ومما رزقناہم ينفقون، شاہ دے گا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، مومن کی علامتوں میں جہاں ذکر ہے، جہاں ایمان کے ساتھ نماز کا ذکر ہے وہاں پیسے دینے کا ذکر ہے، وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ تو یہ انتہائی اہم ترین چیز ہے۔ اس کے اوپر اگر بات کی جائے تو شاید گھنٹوں پر محیط ہو سکتی ہے یہ بات کہ مالی نظام کس قدر اہم ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ اس وقت اگر آپ کامن ویلتھ کو دیکھیں، ساری دنیا کی دولت کو دیکھیں اور ساری دنیا کی انسانیت کو دیکھیں اور آپ تعداد میں جائیں اور کامن بزنس جو دنیا کے اندر چل رہا ہے اس وقت اگر دیکھتے ہیں آپ حضرات، تو سب سے پہلے میں اس بات کو عرض کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک حقائق عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت دنیا میں صرف 2 کروڑ یہودی ہے۔ یہودی صرف 2 کروڑ ہے، اس سے زیادہ یہودی نہیں ہے۔ یہودی وہ لوگ ہیں جو اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے مذہب میں آنے سے پہلے 50 دفعہ سوچنا۔ تو سب سے کم تعداد یہودیوں کی ہے، بدھ مت بھی زیادہ ہیں اور عیسائی بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہودی صرف 2 کروڑ ہیں، 6.5 ارب آبادی ہے دنیا کی۔ لیکن اگر آپ دنیا کی دولت کو دیکھیں تو دنیا کی جو 100% دولت میں سے 60% ان 2 کروڑ یہودیوں کے پاس ہے۔ ہمارا ایک چھوٹا بچہ اور ایک بوڑھا آدمی، درمیان میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے سب یہودیوں کی پروڈکٹس استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی کھلاڑی ہے یا کوئی مریض ہے، کوئی بہت زیادہ پسماندہ ہے یا کوئی بہت زیادہ پیسے والا ہے۔ ہمارا بچہ بھی نیسلے سے لے کر اور ایبٹ کی دوائی تک استعمال کر رہا ہے جو کہ سب کا سب یہودی بنا رہا ہے، اور ہر ایک بچے سے وہ ہمارے منافع لے رہا ہے، ہر بچے سے، ہر آدمی سے وہ پروفٹ وہ لے رہا ہے۔ ایک پیاز والا بھی ہے، وہ بھی بانٹ لینے کے لیے جو ترازو استعمال کرتے ہیں وہ یہودی کا بنا ہوا ہے، اور ہمارے ہاتھوں پہ جو گھڑیاں بندھی ہوئی ہیں اور ہمارے جسم پہ جو کپڑا ہے اور جو بٹن بن رہے ہیں یہ سارے کے سارے پروڈکٹ ہمیں یہودی کسی نہ کسی طریقے سے بنا کے دے رہا ہے اور اس سے پروفٹ وہ لے رہا ہے۔ یہ دنیا کی 60% دولت اس وقت ان 2 کروڑ یہودیوں کے پاس ہے، اور اس کا بنیادی راز جو آج کل کے محققین نے بھی لکھا ہے اور شریعت اور اسلام نے بھی بتایا ہے کہ یہودی صدقہ بہت کرتا ہے۔
اتنی زیادہ ان کی آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں، اتنی زیادہ NGOs بنی ہوئی ہیں جو کہ صدقے کے ذریعے سے اتنا کام کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ ڈونیشن، کروڑوں روپے کا ڈونیشن جاتا ہے ان کی طرف سے، اور ریڈ کراس ہے اور بہت سی دنیا میں تنظیمیں ہیں جو کہ اب آپ دیکھ لیں کہ ان کے پاس پیسہ کتنا ہے کہ ایک شیل نے امریکہ کو ڈونیشن کیا کہ میں عراق کو تباہ کرنے کے لیے جتنا پیسہ لگے گا میں دوں گا۔ تو جس کا ایک کمپنی کا اتنا پیسہ ہے، تو اس وقت دنیا کے اندر سینکڑوں کمپنیاں ہیں اور لاکھوں پروڈکٹس ہیں، اور اس وقت بڑی بڑی جو مین ہول سیلرز ہیں سب یہودیوں کے پاس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور مسجد میں سب کو بلایا اور پوچھا تاجروں سے بھی تم لوگ کیا کر رہے ہو، تجارت میں کیا مسئلہ ہے تمہارے؟ جی کوئی نہیں، بہت اچھا چل رہا ہے۔ کہ مین ہول سیلر جو ہے وہ یہودی آ چکے ہیں، جب یہودیوں کے ہاتھ میں مین ہول سیل چلی جائے گی تو پھر تمہارے ہاتھ میں کیا رہے گا؟ کہا ہمارا سارا بازار ہمارے پاس، ایک دکان اس کے پاس چلے گی؟ کہا نہیں، بنیادی دکانیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، بنیادی چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ تو یہودیوں کے اس وقت سب سے اوپر جانے کی وجہ صرف بزنس ٹریکس کے اندر جو کامیابی کی وجہ ہے وہ ڈونیشن ہے، وہ صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیں ہمارے علاقے اور معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ ہم لوگ صرف جو زیادہ ہوگا تو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کوئی بہت زیادہ رشتہ دار پسماندہ ہو جائے تو چلو تھوڑا بہت ان کو دے دیتے ہیں، لیکن ہر چوتھا بندہ یہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ لگ جائے گی تو چلو میں اپنی جو زکوٰۃ دینی ہے وہ تو دینی ہے، چلو اس کو دے دوں۔ ویسے بھی ہمارا 60-70% طبقہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو 30-40% زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، اور کہ چلو زکوٰۃ دے دو، یہ مریض کو دے دو، ہاسپٹل میں دے دو۔ عام طور پہ صدقہ خیرات کی کوئی نہ مہم ہوتی ہے نہ سوچ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہودیوں کے اس وقت سب سے پیک پر ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بنیادی چیز ہے کہ اسلام میں جو سب سے پہلے زکوٰۃ کا نظام تھا وہ تھا 97.5%۔ 97.5% صحابہ کرام پیسہ دیا کرتے تھے، اور 97.5% سے بھی زیادہ، یعنی کہ رات کی روٹی آئی، رات کی روٹی کھا کے جو پیسے باقیہ بچے صدقہ کر دیا، جو بقیہ پیسے روٹی کھا لی، اور جو سالن ہے وہ سارا کا سارا صدقہ کر دی کہ روٹی سے گزارا ہو جائے گا، سالن کسی اور کو دے دے، کسی بھوکے کو دے دیں یا ہمسائے کو دے دو۔ بڑا مشہور واقعہ آپ حضرات نے بھی پڑھا سنا ہوگا کہ ایک سری پکائی کسی صحابی نے، کبھی میرے گھر میں ساتھ والوں نے سالن نہیں پکایا، اٹھا کے ان کو دے دیا، پھر انہوں نے آگے یوں 7 گھروں سے چکر کاٹتے ہوئے ان کے پاس آ گئی، واپس انہی کے پاس آ گئی۔ ایک صحابی کے پاس ایک آدمی ہے، جی میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے پیسے چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ آج بڑی محنت سے میں نے یہ پیسے کمائے تھے 100 دینار، یہ لے جاؤ۔ اس کو دیے، تھوڑی دیر کے بعد ان کے گھر واپس پہنچ گئے۔ میں کیا ہے، اس نے سمجھا یہ مستحق ہوگا، اس کو ضرورت ہوگی، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، اور یوں بڑھتے بڑھتے واپس انہی کے گھر میں واپس آ گئی۔ تو یوں نظام چلتا تھا، اور پھر اس طریقے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے ورثے کے اندر 3 ارب دینار تھے۔ 3 ارب دینار، ایک دینار تقریباً 4 تولے سونے کا ہوتا ہے، 3.5 ارب دینار تھے۔ آج کے زمانے کا بلینئر بھی ان سے غریب تھا، آج کے زمانے کا بلینئر بھی ان سے نیچے تھا۔ تو صحابہ اکرام صرف ایسے نہیں تھے کہ ان کے پیٹ پہ پتھر بنتے تھے، صحابہ اکرام ایسے بھی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑا ہدیہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہنا اور اس کو اتار دیا کہ جواز کی وجہ سے میں نے پہنا ہے۔ وہ جوڑا اتنا مہنگا تھا جتنے آج کے زمانے میں 27 اونٹوں کی قیمت ہوتی ہے۔ ایک اونٹ تقریباً 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ایسا بھی کیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے ہو جائے گا۔ زکوٰۃ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کے لیے 6 چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ بہت آسان چیزیں ہیں، بہت ہی آسان، اور یہ وہ مسئلہ ہے جو کہ ہر صاحب مال کو سمجھنا فرض ہے۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر 6 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، یعنی کہ نصاب کیا ہے۔ نمبر 2 سے لے کے 5 تک 4 قسم کے مال پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور آخری چیز کہ زکوٰۃ کب دینی ہے، ٹائم کیا ہے زکوٰۃ کا، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے،
کون سے 4 مال پہ زکات ہوتی ہے، اور پھر زکات دینی کب ہے، یعنی کہ زکات ٹائم کیا ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں، 4 مال ہیں، 2 الگ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے سمجھ لیں نصاب، زکات کا نصاب۔ نصاب کو سمجھانے سے پہلے 4 مال سمجھ لیں۔ ہر قسم کے مال پہ زکات نہیں ہے۔ کسی نے کھیت لیا ہوا ہے اس پہ زکات نہیں ہے، کسی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اس پہ زکات نہیں ہے، کسی نے گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے اس کے اوپر زکات نہیں ہے، کسی کے استعمال میں 25 گاڑیاں ہیں اس کے اوپر زکات نہیں ہے، کسی کی ٹریولنگ ایجنسی ہے اس میں 100 گاڑی لی ہوئی ہے اور رینٹ پہ لی اور چلا رہا ہے یا اپنی ملکیت میں چلا رہا ہے، اس پہ زکات نہیں ہے۔ ہر قسم کے مال پہ زکات نہیں ہے۔ زکات صرف 4 قسم کے مال پہ ہوتی ہے۔ نمبر 1، سونا۔ سونا کسی بھی فارم میں رکھا ہوا ہے، کسی بھی نیت سے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر زکات ہے۔ بچی کی شادی کی نیت سے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر زکات ہے۔ جی یہ سونا جو ہے میں نے لے کر رکھا، کسی مشکل وقت میں کام آئے گا، اس کے اوپر زکات ہے۔ سونا جی بیوی نے زیور کے طور پہ پہنا ہے، کسی تجارت کی نیت سے نہیں پہنا، باہر صورت سونے کے اوپر ہر حال میں زکات ہوگی۔ سونا۔ چاندی کا بھی یہی مسئلہ ہے، کسی کے پاس چاندی رکھی ہے، زیور کی صورت میں رکھی ہے، ڈلی کی صورت میں رکھی ہے، یا بچے کی شادی کے لیے کسی بھی نیت سے رکھی ہے، چاندی پر زکات ہے۔ نقد مال، نقد یعنی کہ پیسہ، چاہے بینک میں رکھا ہوا ہے چاہے اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے، کہ نقد مال بہر صورت اس کے اوپر زکات ہے۔ یعنی کہ نقد پیسہ آج کے زمانے میں جو آج کل جو بٹ کوائن اور انٹرنیٹ کرنسی چل رہی ہے اس کے اوپر ابھی میں بات نہیں کر رہا، یہ اس کے اوپر علماء کا اختلاف ہے کہ آیا وہ کرنسی ہے بھی یا نہیں ہے، جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوتا ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے۔ لیکن جو نقد پیسہ ہے، بینک کی صورت میں رکھا ہوا ہے آپ کے پاس، چیک کی صورت میں رکھا ہوا ہے یا بانڈ کی صورت میں رکھا ہوا ہے، جو حلال بانڈ ہے اس کی بات کروں، کسی بھی صورت میں آپ کے پاس ہے، آپ نے تکافل میں کروا کے رکھا ہے، تو اس کے اوپر بہر صورت زکات ہے، نقد مال۔ اور نمبر 4، مال تجارت۔ مال تجارت کسی بھی شکل میں ہے، آپ نے گاڑی لے کے رکھی ہوئی ہے، جی یہ بیچوں گا، آپ نے مکان لے کے رکھا ہے، بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے، پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے، مال تجارت۔ دکان ہے اور دکان کے اوپر مال پڑا ہوا ہے، میڈیکل کی دکان ہے، میڈیکل اسٹور ہے، اس کے اوپر دوائیاں رکھی ہیں، اور وہ مال شمار کیا جائے گا۔ جنرل اسٹور ہے یا سپر اسٹور ہے، سپر مارکیٹ ہے، جو تمام کا تمام مال رکھا ہوا ہے، جو سٹاک رکھا ہوا ہے، یہ مال تجارت ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی چیز مال تجارت ہے، اس کے اوپر زکات ہوتی ہے۔ ایک پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کرنا، بس اس کو لے کے رکھا ہوا ہے، تو یہ مال تجارت نہیں ہے۔ ایک پلاٹ ہے جو اس لیے لکھا ہے کہ اس کو بیچ کے بچی کی شادی کرنی ہے، جہاں بیچنے کا عنصر آ گیا اب اس کے اوپر زکات ہے۔ جی ابھی رکھا ہوا ہے، بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے اس کو، اب اس کے اوپر زکات نہیں ہے۔ جس کے اوپر بیچنے کا عنصر پایا جائے وہ چیز مال تجارت کہلائے گی، اب چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے تو وہ مال تجارت کہلائے گی۔ لہذا کسی کے پاس گھر ہے، اس نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے، اس کے اوپر زکات نہیں ہے۔ کسی کے پاس گاڑی ہے، وہ رینٹ پہ دیتا ہے، کسی نے کریم میں گاڑی ڈالی ہے، کسی نے اوبر میں گاڑی ڈالی ہے، 10 گاڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، تو اس کے اوپر زکات نہیں ہے، کیونکہ وہ بیچنے کا عنصر اس چیز میں بیچنے کا عنصر نہیں آیا، اس کا استفادہ کر رہا ہے، اس کا رینٹ لے رہا ہے، تو اس کے اوپر زکات نہیں ہے۔ جس میں بیچنے کا عنصر آ جائے گا وہ مال تجارت ہوگی، اس مال تجارت کے اوپر بھی زکات ہے۔ تو 4 مال ہو گئے، سونا چاندی نقد اور مال تجارت۔ سونا چاندی ایک ہی بات ہوگی، یہ 2 مال ہیں، نقد اور مال تجارت۔ ان 4 مال پر زکات ہے۔ اب ان 4 مال پر ایسے ہی زکات نہیں ہے، بلکہ ان 4 مال پر زکات 2 وجہ سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، یہ نصاب تک پہنچ جائیں، جو شریعت نے باؤنڈری فٹ کی ہے اس کے اوپر پہنچ جائے۔ نمبر 2، زکات کا ٹائم آ جائے، ہر وقت زکات نہیں ہوتی، زکات کا ٹائم آئے گا تب زکات ہوگی۔ دیکھیں عام طور پر آج کے زمانے میں جو نصاب ہیں، اللہ کے نبی نے 2 نصاب مقرر کیے ہیں، ایک 7.5 تولہ سونا، دوسرا 52.5 تولہ چاندی۔ یہ 2 نصاب اللہ کے نبی نے مقرر کیے ہیں، اور اس زمانے میں دونوں نصابوں کی قیمت ایک ہی تھی۔ لیکن اب شریعت کا قاعدہ ہے، اب دیکھیں سونے کی مالیت
اگر 7.5 تولہ سونا دیکھا جائے تو آج کل 3.5-4 لاکھ روپے بنتا ہے، اور چاندی کی مالیت اگر دیکھی جائے تو آج کے زمانے میں 37,800 روپیہ سے لے کر کوئی 40,000 روپے تک چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ تو ایک نصاب بہت نیچے ہے، دوسرا نصاب بہت اوپر ہے۔ تو شریعت کا قاعدہ ہے کہ جہاں پر 2 قیمتیں مقرر ہوں اس میں سے کم کو لیا جائے گا، زیادہ کو نہیں لیا جائے گا۔ چنانچہ آج کے زمانے میں علماء کرام کہتے ہیں اگر کسی کے پاس ان 4 مال میں سے سونا، چاندی، نقد، مال تجارت، آج کے زمانے میں اس 4 مال میں سے کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کی مالیت 40,000 تک پہنچ جاتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتی ہے، 40,000 احتیاطاً کہہ رہا ہوں، اس کی قیمت معلوم کر لیجئے۔ تو جس کی قیمت اتنی پہنچ جائے گی اس شخص کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، یعنی یہ صاحب نصاب ہے، ایسے آدمی کے ذمہ زکوٰۃ لازم ہے۔ ایک بار پھر سمجھ لیں، جس کے پاس سونا، چاندی، نقد، مال تجارت آج کے زمانے میں 40,000 کے قریب آ گیا، ایسا شخص صاحب نصاب ہے، لہذا اس کے ذمہ زکوٰۃ ہوگی۔ چنانچہ ایک بڑا عام مسئلہ ہے، ہماری عورتوں کے پاس اس زمانے میں اگر 1 تولہ سونا بھی ہے، 1 تولے سونے کی قیمت آج 56,000 روپے ہے یا اس سے کچھ زیادہ ہے، تو اگر آج کے زمانے میں کسی عورت کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے تو اس کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے، اس کے ذمہ زکوٰۃ۔ وہ دیکھتے رہتے بھی سونے کا نصاب پورا ہوا، 7.5 تولہ سونا تو ہے نہیں، لہذا میرے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ جب 2 نصاب ہوں تو اس میں سے کم نصاب کو دیکھا جاتا ہے، زیادہ نصاب کو نہیں دیکھا جاتا، لہذا جس کے پاس اتنا سونا ہے تو اس کے ذمہ زکوٰۃ ہے، کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے تو اس کے ذمہ زکوٰۃ ہے۔ تو صرف اتنی سی بات نہیں ہے، یہ نصاب ہے۔ آخری بات جس سے بات مکمل ہو جائے گی، اس مال کو لیے ہوئے ٹائم ہو جائے۔ اس ٹائم کو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ سال گزر جائے، یہ بات غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم گزرنے کا مطلب ہے حولان حول گزر جائے۔ حولان حول سمجھ لیجئے کیا ہے۔ حولان حول یہ ہے کہ جس تاریخ کو میرے پاس پیسہ آیا تھا، سال گزرنے کے بعد اسی تاریخ کو دیکھا جائے گا کہ اب میرے پاس کتنا پیسہ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کنفیوز ہو رہا ہو کہ سال گزرنے کا ذکر تو یہاں پر بھی آیا، یہاں سمجھیں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ سال گزرنے کے بعد 10 رمضان المبارک کو میرے پاس آیا تھا 1 تولہ سونا، بچیوں کی شادی ہوتی ہے، ان کو پیسہ ملتا ہے، مہر ملتا ہے اور سامان ملتا ہے اور سونا بھی ملتا ہے، تب اس سامان کے اوپر زکوٰۃ نہیں، سونے کے اوپر زکوٰۃ تھی، جو نقد ملا تھا اس کے اوپر زکوٰۃ تھی۔ لیکن آج زکوٰۃ نہیں ہے، آج تو ان کے پاس مالیت ہوگی 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، اتنی مالیت ہوگی۔ لیکن 10 رمضان اگلے 10 رمضان کو دیکھیں گے کہ آج اس کے پاس کیا ہے۔ آج تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ سونا اس نے شوہر کے لیے دے دیا، آج اس کے پاس 20-30 ہزار روپے ایک سونے کی انگوٹھی رکھی ہوئی ہے، اس کی کوئی اتنی مالیت نہیں، 4-5 ہزار 10 ہزار کی مالیت ہے، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 10 رمضان کو کیا ہوا کہ 10 رمضان کو اس نے ایک پلاٹ بیچ دیا، اور یہ اب 10 رمضان سے 2 دن پہلے اس نے پلاٹ بیچا اور اس کے پاس آگے 40 لاکھ روپیہ، تو یہ جو 10 رمضان کو دیکھا جائے گا اس کے پاس مال کتنا ہے، سونا، چاندی، نقد، مال تجارت میں سے کتنا مال ہے، اس سب مال کا حساب لگایا جائے گا 10 رمضان کو۔ یہ مطلب ہے حولان حول کا، یہ نہیں کہ آج آپ کے پاس ایک پلاٹ ہے، اب آج کی تاریخ سے دیکھیں، پورا سال گزرنے کے بعد آج کی تاریخ دیکھی جائے گی، 10 دن پہلے اور مال آیا تھا تو سال گزرنے کا 10 دن کا حساب رکھا جائے گا، یہ نہیں، بلکہ زکوٰۃ ٹائم، کس وقت یہ شخص مالدار ہوا تھا، جس وقت یہ شخص مالدار ہوا تھا اسی وقت کا لحاظ کیا جائے گا، لہذا اس کو کہتے ہیں حولان حول۔ اب بہت سا مال ہے جس کو لیے ہوئے 6 مہینہ ہوا، بہت سا مال ہے جس کو لیے ہوئے 2 سال ہو گیا، تو اب آج کا ٹائم دیکھا جائے گا، زکوٰۃ کا ٹائم دیکھا جائے گا کہ جس ٹائم زکوٰۃ دینی ہے اس وقت سارے مال کی اکٹھی کیلکولیشن ہوگی، یہ نہیں کہ آدھے مال کی پرسوں ہے، آدھے مال کی 10 دن بعد ہے، آدھے مال کی 4 دن کے بعد ہے، تو یہ ہے حولان حول۔
اس کو کہتے ہیں ہولان ہول۔ تو یہ 4 مال کی زکوٰۃ ہوگی۔ 4 مال کی زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب یہ نصاب تک پہنچیں گے، اور نصاب تک پہنچنے کے بعد زکوٰۃ اس وقت دی جائے گی جس وقت اس پر ہولان ہول گزرا ہوگا۔ اس کے کیلکولیشن کا کیا طریقہ ہے، اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔